بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ انسان کی روح کیسے قبض کی جاتی ہے اور بچوں کی روح کس طریقے سے قبض ہوتی ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن پریس کر دیجئے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور تم ہماری طرف ضرور لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک روح اور دوسرا جسم۔ روح کے بغیر جسم کا کوئی کام نہیں۔ ہمارا جسم روح کے بغیر صرف ایک مٹی کا پتلا ہے۔ روح کو اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت عطا فرمائی ہے۔ انسانی جسم کے مقابلے میں روح کے پاس بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو روح ایک مخصوص وقت کے لیے عطا فرمائی ہے اور وہ وقت پورا ہو جانے کے بعد اس سے وہ روح لے لی جاتی ہے، جس سے انسان کی موت واقع ہوتی ہے اور اس کا جسم اس دنیا میں رہ جاتا ہے اور روح ایک دوسری دنیا میں چلی جاتی ہے، جس کو عالم ارواح یا عالم برزخ بھی کہا جاتا ہے۔ جب بھی کسی انسان کا اس دنیا کو چھوڑ کر جانے کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اس انسان پر ایک نہایت ہی عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ وہ انسان اداس سا محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ اس انسان کا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ انسان مرنے والا ہوتا ہے۔ یہ سب موت کے اثرات ہوتے ہیں جو وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق حدیث شریف میں آتا ہے کہ ملک الموت ہر گھر کا دن میں 5 مرتبہ چکر لگاتے ہیں اور ہر انسان کی شکل کی طرف غور سے دیکھتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ ملک الموت ہر گھر کے دن میں 7 مرتبہ چکر لگاتے ہیں اور ہر انسان کے چہرے کی طرف غور سے دیکھتے ہیں، اور جس کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ ہر انسان مرنے سے پہلے ایک عجیب سی کیفیت میں چلا جاتا ہے جسے عالم سکرات کہا جاتا ہے۔ اس کیفیت میں اسے ایک دوسری دنیا نظر آنے لگتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کی آنکھوں پر سے تمام پردوں کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اس دنیا میں کیے گئے انسان اپنے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جو آدمی گناہ گار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے اس دنیا میں کتنے گناہ کیے اور اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانی کی۔ اس وقت انسان کو اپنے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کی تمام تر زندگی دکھا دی جاتی ہے کہ اس نے اپنی زندگی کیسی گزاری۔ اس وقت ہر انسان کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب شیطان بھی مرنے والے انسان کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس شخص کے ماں باپ مر چکے ہوتے ہیں تو شیطان اس شخص کے ماں باپ کے حلیے میں آتا ہے اور اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ ہم تیرے ماں باپ ہیں، تیرا بھلا چاہتے ہیں، تو اسلام کو چھوڑ دے اور عیسائیت یا کسی اور دین پر آ جا، کیونکہ مرنے کے بعد یہ اسلام تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اسی طرح شیطان اس شخص کے عزیز و اقارب کے حلیے میں آتا ہے اور اس شخص کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو یہ مرحلہ ایک انسان کے لیے کتنا مشکل ہوگا کہ ایک طرف اس کے لیے اس کا دین ہے اور دوسری طرف اس کے ماں باپ اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ اس وقت انسان کے لیے اس کا ایمان بچانا نہایت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی، عبادت اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزاری ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس موقع پر ان لوگوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو اس موقع پر ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ شخص جس نے گناہوں میں زندگی گزاری اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا،
تو اللہ تعالیٰ اس کی اس موقع پر کوئی مدد نہیں فرماتے، بلکہ وہ شخص مسیح، یہودی یا کافر ہو کر مرتا ہے، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ مرنے کے بعد صرف جہنم ہوتا ہے۔ عالم سکرات کے بعد انسان کی روح قبض کرنے کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں انسان کی روح اس کے جسم سے قبض کر لی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کی روح پل بھر میں قبض کر لی جاتی ہے، جبکہ کچھ لوگوں کی روح آہستہ آہستہ قبض کی جاتی ہے۔ روح کا قبض ہونا انسان کے اعمال کے مطابق ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوتے ہیں اور نیک ہوتے ہیں، ان کی روح ایک جھٹکے میں قبض کر لی جاتی ہے، جبکہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوتے ہیں اور گناہ گار ہوتے ہیں، ان کی روح انہیں تکلیف دے دے کے قبض کی جاتی ہے۔ روح کا قبض ہونا اس طرح تکلیف دہ ہوتا ہے کہ ایک کانٹے دار شاخ ہو، اسے انسان کے پیٹ میں اتار دیا جائے، یہاں تک کہ وہ انسان کی ہر رگ میں پیوست ہو جائے، اور پھر کوئی طاقتور شخص آ کر اس کو زور سے باہر کھینچے۔ اس وقت اس انسان کو جتنی تکلیف ہوئی جس کے پیٹ سے شاخ کو نکالا گیا، اس سے کئی گنا زیادہ تکلیف روح نکالنے کے وقت ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روح نکالنے کے وقت انسان کو جتنی تکلیف ہوتی ہے، اس کی بال برابر بھی اگر زمین اور آسمان میں رکھ دیا جائے تو زمین اور آسمان کے رہنے والے تمام لوگ مر جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ موت کی تکلیف 1000 مرتبہ تلوار مارنے کی تکلیف سے زیادہ ہوتی ہے۔ جب انسان کی روح نکالی جا رہی ہوتی ہے تو اس کی آواز کو بند کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان چیخ چلا بھی نہیں سکتا، اور انسان کو تکلیف ہونے کی وجہ سے وہ کسی کو بھی اپنی مدد کے لیے نہیں پکار پاتا۔ انسان اس قدر کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ کسی سے مدد بھی نہیں مانگ پاتا۔ انسان کی روح کو سب سے پہلے اس کے پاؤں سے نکالا جاتا ہے، جس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی پنڈلیاں اور رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں، اور اسی طرح اس کے جسم کے ہر حصے سے روح کو نکال لیا جاتا ہے۔ اور جب روح انسان کے گلے تک پہنچ جاتی ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ہر انسان کے لیے توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت کسی بھی انسان کی توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ اس کے بعد ملک الموت علیہ السلام انسان کے منہ سے روح کو نکال لیتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے اور انسان کی آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے، پھر چاہے وہ بوڑھا ہو، جوان ہو یا بچہ ہو۔ اب بات کرتے ہیں کہ بچوں کی روح کیسے قبض کی جاتی ہے، اور بچوں کی روح قبض کرتے وقت ملک الموت ان کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ہر انسان کی روح قبض کرنے کا عمل اس کے اعمال کے مطابق ہوتا ہے۔ چونکہ بچے بالکل معصوم ہوتے ہیں اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اسی لیے ملک الموت علیہ السلام ہر نابالغ بچے کی روح نہایت ہی نرمی سے قبض کرتے ہیں۔ چونکہ بچے بالکل معصوم ہوتے ہیں اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اس لیے ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا۔ جب بھی کوئی بچہ مرتا ہے تو اسے سیدھا جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ جب بھی کسی ماں باپ کا چھوٹا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ بروز محشر اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کا ذریعہ ہوگا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ماں باپ کے لیے سفارش کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے اور اس کے ماں باپ کو معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں گناہوں سے دور رکھیں اور موت کے وقت ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے YouTube چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن پریس کر دیجئے۔ اللہ حافظ۔